ناظرین، آج کی کہانی ہے ایک عقل مند کسان کی، جس نے اپنی عقل سے اور اپنی دور اندیشی سے خود کو بہت بڑے نقصان سے بچا لیا۔ تو آئیے ناظرین، کہانی شروع کرتے ہیں۔ کسی دور دراز گاؤں میں کریم دین نام کا ایک کسان رہتا تھا۔ وہ زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھا، مگر اس کی عقل اور تجربہ اس کی اصل دولت تھے۔ اس کے پاس تھوڑی سی زمین، چند مویشی اور پرانا سا گھر تھا، مگر اس کے چہرے پر ہمیشہ اطمینان رہتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اکثر کہتے، کریم دین کے پاس دولت کم ہے مگر عقل بہت ہے۔ کریم دین کا طریقہ زندگی دوسروں سے مختلف تھا۔ وہ کبھی جلد بازی میں فیصلہ نہیں کرتا تھا، ہر کام سے پہلے سوچتا، مشورہ کرتا اور پھر اللہ کا نام لے کر قدم اٹھاتا۔ اس کے برعکس گاؤں کے کچھ کسان صرف دوسروں کی نقل کرتے تھے، بغیر سمجھے کہ ان کے حالات کیا ہیں۔ ایک سال گاؤں میں خوشحالی آئی، فصلیں اچھی ہوئیں اور بازار میں اناج کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ کئی کسانوں نے سوچا کہ اب مزید منافع کمانے کا موقع ہے۔ انہوں نے سود پر قرض لیا، نئی زمین خریدی اور بغیر منصوبہ بندی کے کاشتکاری شروع کر دی۔ کریم دین نے بھی یہ سب دیکھا مگر خاموش رہا۔ لوگوں نے اس سے کہا، کریم دین، تم بھی قرض لے لو، بڑا کسان بن جاؤ گے، موقع بار بار نہیں آتا۔ وہ مسکرایا اور بولا، موقع وہی اچھا ہوتا ہے جسے عقل کے ساتھ استعمال کیا جائے۔ اس نے قرض لینے کے بجائے اپنی زمین کو بہتر بنانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے پرانے بیجوں کے بجائے معیاری بیج خریدے، پانی کی ضیاع کو روکا اور فصلوں کی ترتیب بدلی۔ وہ جانتا تھا کہ زمین بھی ایک امانت ہے، اس پر ظلم کیا جائے تو وہ بدلہ دیتی ہے۔ اگلے سال حالات بدل گئے، بارشیں کم ہوئیں، فصلیں متاثر ہوئیں اور بازار میں قیمتیں گر گئیں۔ جن کسانوں نے زیادہ قرض لیا تھا وہ پریشان ہو گئے، سود بڑھتا جا رہا تھا اور پیداوار کم ہوتی جا رہی تھی۔ کئی لوگ اپنی زمین بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ کریم دین کی فصل بھی بہت زیادہ نہیں تھی، مگر چونکہ اس نے قرض نہیں لیا تھا اور اخراجات قابو میں رکھے تھے، اس لیے وہ نقصان سے بچ گیا۔ اس نے تھوڑا کم کمایا مگر سکون سے رہا۔ ایک دن گاؤں کے لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور پوچھنے لگے، تمہیں پہلے ہی کیسے معلوم ہو گیا تھا کہ حالات بدل جائیں گے؟ کریم دین نے جواب دیا، مجھے نہیں معلوم تھا، مگر میں جانتا تھا کہ دنیا ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی۔ عقل مند وہ ہے جو مشکل دنوں کو سامنے رکھ کر خوشی کے دنوں میں فیصلہ کرے۔ کچھ عرصے بعد ایک تاجر گاؤں آیا۔ اس نے کسانوں کو لالچ دیا کہ اگر وہ ساری فصل ابھی کم قیمت پر دے دیں تو اگلے سال وہ انہیں زیادہ فائدہ دے گا۔ کئی کسان فوراً مان گئے، مگر کریم دین نے انکار کر دیا۔ تاجر نے طنز کیا، تم موقع گنوا رہے ہو بوڑھے۔ کریم دین نے سکون سے کہا، جو وعدہ آج نقصان دے وہ کل فائدہ نہیں دیتا۔ کچھ مہینوں بعد وہ تاجر غائب ہو گیا۔ چند کسانوں نے اس پر بھروسہ کیا تھا، انہیں سخت نقصان ہوا۔ اب گاؤں والوں کا اعتماد مکمل طور پر کریم دین پر ہو چکا تھا۔ ایک سال شدید خشک سالی آئی، لوگوں کے پاس نہ اناج بچا اور نہ پیسہ۔ کریم دین نے اپنے ذخیرے سے غریبوں کی مدد کی، مگر اس طرح کہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ وہ کہتا، مدد وہی اچھی ہے جو خاموش ہو۔ گاؤں کے بچے اکثر اس کے پاس بیٹھتے اور اس سے باتیں سنتے۔ ایک دن ایک بچے نے پوچھا، چاچا، عقل مند کون ہوتا ہے؟ کریم دین نے زمین سے مٹی اٹھائی اور کہا، عقل مند وہ ہے جو مٹی کو سونا بنانے کی جلدی نہ کرے، بلکہ اسے زرخیز بنانے کی فکر کرے۔ وقت گزرتا گیا، کریم دین بوڑھا ہو گیا، مگر اس کی عقل کی روشنی پورے گاؤں میں پھیل چکی تھی۔ اب کسان فیصلے کرنے سے پہلے مشورہ کرتے، قرض لینے سے پہلے سوچتے اور زمین کا خیال رکھتے۔ کریم دین کے انتقال کے بعد گاؤں والوں نے اس کے گھر کے سامنے ایک درخت لگایا۔ وہ کہتے تھے، یہ درخت ہمیں یاد دلاتا ہے کہ عقل، صبر اور سادگی ہی اصل کامیابی ہے۔